الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى وكما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سنتي لم ينل شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، جس طلب سے، جس فکر سے اور حق تعالی شانہ کی دی ہوئی جس توفیق سے اللہ پاک ہم سب کو یہاں جمع ہونے اور پہنچنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ پاک اسی طرح سے اس کو قبول فرما لے اور ہم کو ہمارے جمع ہونے کی قدردانی اور اس کی اہمیت و ضرورت اللہ پاک دل میں بٹھا دے. اس لیے کہ ماحول ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آدمی کی زندگی کے سنورنے کا اور بگڑنے کا دونوں سبب بنتے ہیں. اگر اچھا ماحول ملتا ہے تو آدمی کو خیر سمجھ میں آتا ہے، حق دل میں اترتا ہے، مقصود زندگی پہچانی جاتی ہے، حلال و حرام کی تمیز آدمی کے دل و دماغ میں بیٹھتی ہے، آخرت آدمی کے دل میں بستی ہے، انجام ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور پوری زندگی پھر اس نگرانی میں گزرنے کا سامان اللہ کی طرف سے آسان ہوتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ماحول بگڑ جائے تو پھر اس بگاڑ کا پہلا نتیجہ یہ کہ اس کا ایمان بگڑتا، یقین بگڑتا، پھر اعمال بگڑتے، پھر آدمی کی سوچ اور فکر بگڑ جاتی، اور جب یہ بگڑ جاتی تو پھر اس کے بعد پوری زندگی بگاڑ کے راستے پہ بڑھتی ہے. اور تسلی کے لیے پھر یہ انسان تعبیریں کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، بھائی زمانہ ہے، ماحول ہے، مجبوری ہے، بے بسی ہے، اور کیا اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، کیا باقی لوگ ایمان والے نہیں کہلاتے. اب یہ طرح طرح کی باتیں نفس اور شیطان پرورش کراتے رہتا ہے دل میں وساوس کو، اور پھر آدمی کی زندگی بگڑتی ہے، اور پھر بگڑتی بھی اتنی بگڑتی ہے کہ بگڑنے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ میں بگڑ گیا. اب بگاڑ کی چند چیزیں آدمی کے ذہن میں رہتی ہے، ارے بھائی شراب نہیں پی رہے، چوری نہیں کر رہے، زنا نہیں کر رہے، بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑے، بس اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. لیکن جو ہمارا مقصد زندگی ہے اور باقی اعمال ہیں کہ جس کے اوپر اس انسان کو جمنا ضروری ہے کہ ہر قدم کے اوپر اپنے اعمال کو ٹٹولنا، اپنے انجام کو سوچنا، اپنی زندگی کا احتساب کرنا، یہ چیزیں میرے دوستوں اور میرے بزرگوں آدمی کو خیر کے ماحول سے زندگی میں آتی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے جو بنیادی کام رہے اس میں ایک عمل تو یہ رہا کہ ہر نبی نے دعوت دی، اپنے زمانے کے مسائل کا حل، بگاڑ کے راستے کا ازالہ، صحیح راستے پہ زندگی کا پانا. تو جب بھی اپنی بگاڑ انتہا پر آیا اور انسان اپنی زندگی میں ظلم و ظلمت کا شکار بنا، اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے اور انبیاء اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی ذات کی طرف بلاتے رہے. جب یہ اللہ کی ذات کی دعوت دیتے اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے تو اس کے نتیجے میں وہ زمانے کے فتنے اور زمانے کے بگاڑ ختم ہوئے اور انسانوں کو اپنے بنانے والے خالق و مالک کی طاقت سمجھ میں آنے لگی. ورنہ یہ بھٹک گئے اور بھٹکنے کے بعد پہلا بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہے بگاڑ کسی جوئے کے اڈے میں جانے کا نام ہے. بگاڑ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کر رہے ہیں اسے غیر اللہ میں سمجھنا یہ آدمی کی گمراہی کی علامت ہے. بگاڑ تو سارا فساد کا دلدل اور خزانہ تو یہ ہے
نماز پڑھ کے بگڑ گئے، روزہ رکھ کے بگڑ گئے، تلاوت کر کے بگڑ گئے، اس لیے کہ نگاہ اللہ کی ذات سے نہیں جم رہی ہے اور ہر چیز کو اللہ کے غیر میں دیکھ رہے اور اللہ کے غیر میں بھٹک رہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تھے، آپ یہ فرماتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل دیے، یہ فرمایا کہ ہر نبی کے گھر کے سامنے اور اس کے محل کے سامنے اللہ کسی کا محل بنائیں گے اور جنت میں میرے محل کے سامنے علی کا محل ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جن کے اتنے سارے فضائل بیان کیے گئے، عام صحابہ کے فضائل میں فرما دیا اگر میرے صحابہ مٹھی بھر جو خیرات کر دیں اور بعد آنے والی میری امت کا طبقہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تب بھی وہ مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام صحابہ کا مرتبہ یہ ہے، یعنی ایک صحابی کا مرتبہ یہ ہے جس پہ تمام جمہور کا اتفاق ہے کہ بعد آنے والی پوری امت، اس میں صالحین بھی ہے، اولیاء کاملین بھی ہے، شہداء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سقی بھی ہیں، سارے کے سارے امت کے اعمال کو اور ان کے ایمان کی گویا مقام کو جمع کر لیا جائے تو یہ سب مل کر ایک صحابی کے ناخن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ کرام کا اتنا بلند مرتبہ اور ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر تمہاری سواری تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تو اپنے اعمال کو جھانک لینا اور ٹٹول لینا کہ میرے کون سے عمل میں فرق پڑ گیا جس سے سواری بے قابو ہو گئی۔ تو اگر صحابہ کرام جیسے مبارک طبقے کو یہ بتلایا گیا ہو کہ سواری بے قابو ہوئی تو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو ٹٹول لو، اور آج ہمارا حال یہ کہ ہماری اولاد بے قابو ہو گئی، گھر بے قابو ہو گیا، خاندان بے قابو ہو گیا، ماحول اور معاشرہ بے قابو ہو گیا، یہاں تک کہ ہماری زبان بے قابو ہو گئی، ہماری نگاہ بے قابو ہو گئی، ہمارے خیالات بے قابو ہو گئے، اور پھر بھی آدمی کو دھوکہ اس کی اپنی وقتی نمازوں پر اور وقتی اعمال پر لگ گیا، اس لیے کہ زندگی میں دعوت کے راستے کا وہ ماحول اور دین کی محنتوں کے وہ اثرات جو آدمی کو صحیح شعور دیں، صحیح فکر دیں اور صحیح بنیادوں پر چلائے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے۔ اب تو یہ ہوگا کہ عمل کر لو، ثواب ملے گا، برکت ملے گی، آخرت میں مغفرت مل جائے گی، لیکن میرے اور انسانیت کے اور میرے اور امت کے اور میرے اور میری نسلوں کے وہ سارے مسائل جو پیدا ہونے سے شروع ہو رہے ہیں اور موت تک چلتے رہیں گے، یہ مسائل کا حل بھی صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین کی محنت میں۔ یہ یقین سے ہے کہ ہماری زندگی کا بے دین طبقہ نہیں، دیندار طبقہ بھی بڑی حد تک ہم محروم ہیں۔ ارے بھائی نماز پڑھ لو، ارے بھائی روزہ رکھو، چلا دے دو، 3 دن دے دو، بھجیا گرام بیٹھ جاؤ، لیکن جب اپنے مسائل آئے تو نگاہ آدمی کی پھٹ رہی ہے، ذہن اس کا بوکھلا جا رہا ہے، زبان اس کی پھسل جا رہی ہے، اب کس کا حق ہے کس کا حق نہیں ہے، کیا جائز ہے کیا نہیں ہے، کن بنیادوں کی زندگی کو گزارا جائے، ان سوچ اور سمجھ میں پوری زندگی چپ چوپٹ پڑ گئی اور ایمان کے لالے نکل گئے اور اسلام دیوالیے پہ آ گیا اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمان یہ کرتا۔ اس لیے پہلی ذمہ داری یہ دی گئی کہ ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں دعوت اللہ کے منصب کے اوپر آ جائے۔ جس زمانے میں بگاڑ اپنے شباب پر اور فتنہ اور فساد اپنی انتہا پر اور خون خرابہ اور دنگا اور شور شرابہ گویا گلی گلی کے اندر آ گیا، اب جب کہ بالکل انسانیت بے قابو ہو گئی اور مصیبتوں سے ٹکرانے لگی اور یہ انسانیت کا سفینہ بالکل خدا کے غضب کے بھور میں پھنسنے لگا، اس وقت اللہ پاک نے انبیاء کے سردار اور ہمارے آقا سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے آ کر ایک ہی دعوت دی کہ اگر تم ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا العرب والعجم، اور کما قال آپ نے یہی باتیں فرمائی۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ایک اللہ کو پہچانو، اور اگر تم اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ایمان پر جاؤ تو پھر اللہ عرب اور عجم کی طاقتوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو وہ تاثیر اللہ نے ایمان میں رکھی، کلمے میں رکھی، لیکن آج مصیبت یہ کہ ہر محنت سمجھ میں آ رہی، کلمے کی محنت
ارے بھائی بچپن میں پڑھ لیے تھے، ماں باپ پڑھا دیے تھے، بڑے سکھا دیے تھے، اب کلمے کی محنت کیا ہے، ایمان کی محنت کیا ہے، نماز کی محنت کیا ہے؟ اب کلمے نماز کی محنت ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، پیٹ کی محنت سمجھ میں آ رہی، جیب کی محنت سمجھ میں آ رہی، روٹی کی محنت سمجھ میں آ رہی، گھر و دیوار ڈھائے جانے والے مکانوں کی اور یہ جو پتھر کی محنت سمجھ میں آ رہی، لیکن ایمان کی محنت نہیں سمجھ میں آ رہی، اعمال کی محنت نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ابھی محنت کیا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بہت، اگر نماز کو نماز بنانے کا کیا راستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ایمان کی بات پہ اس مبارک کلمے کی کیا محنت اس امت کے اوپر دی گئی۔ اور جو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کلمے کا حق کیا ہے، یعنی یہ کلمہ جو ہم کو عذاب سے بچا لے، یہ ہم کو مصائب سے نکال لے، یہ حوادث سے ہم کو محفوظ کر دے، یہ اللہ کی غیبی مددوں کو آسمانوں سے اتار دے، اور یہ ہماری بے سر و سامان زندگی میں ہم کو غالب کر دے، ہم کو چمکا دے، تو کلمے کا حق کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کلمے میں جم سکیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقوال کا خلاصہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ تم کو اللہ کے حکموں پر جما دے اور حرام سے تم کو روک دے۔ جو کلمہ آدمی کو حرام سے نہیں روک سکتا اور اللہ کے حکم پہ نہیں جما سکتا، وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکے گا؟ جو کلمہ اتنا بوڑھا ہو جائے اور جو کلمہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ وہ اللہ کے حکموں پہ چلا نہیں سکتا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچا نہیں سکتا اور حرام سے اسے روک نہیں سکتا۔ کلمہ اپنی جگہ ہے، سود اور جھوٹ اپنی جگہ ہے، کلمہ اپنی جگہ ہے اور غیبت اور بدنگاہی اپنی جگہ ہے، کلمہ اپنی جگہ ہے اور خیالات کی دنیا کے اندر آدمی بھٹک رہا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ خیالات کی امانت ہے، یہ جان پوری امانت ہے، اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا کہ تم نہ اپنی مرضی سے جی سکتے نہ مر سکتے۔ ان دونوں میں تم اللہ کے پابند ہیں کہ تم اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرو، تمہارے اوقات تمہارے رب کی امانت ہے، تو ان میں کسی چیز کو ہماری ملکیت نہیں بنایا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس جان اور مال کی زبردست امانتوں کو ہم امانت کے بجائے ملکیت سمجھ کے ہم آبادی کی تصور میں بربادی کے راستے میں پڑ گئے۔ اس لیے کہ آدمی کی آزادی سب سے بڑی بربادی ہے، اس کی پابندی اور اس کی تابعداری اور اس کی اطاعت والی زندگی کہ یہ اپنے رب کو پہچان کر کے چلیے۔ اب کلمہ کہنا کہ فرضوں کے اوپر کھڑا کرو، کہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو فرضوں پہ کھڑا کرے۔ پہلا فرض یہ کہ اللہ کو پہچانو، تو اولاد کو پہچان لی، اولاد کھلونوں کو پہچان لی، اولاد چاکلیٹ اور ٹافی کو پہچان لی اور اب روپیے کے ان کھوٹے سکوں کو پہچان لیے، لیکن اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو ہم نے نہیں پہچانا، تو ہماری زندگی کا بگاڑ اس سے بڑا کیا؟ تو کلمے کا پہلے مطالبہ پورا نہیں ہوا اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم 50 سال سے کلمے والے ہیں، 60 سال سے کلمے والے ہیں۔ ہم ایسے کلمے والے ہیں کہ ہمارا ایک قدم گھر میں ایک قدم باہر، نہ کسی کو اندر آنے دیتے نہ کسی کو باہر جانے دیتے، باقی دنیا نہ دین کو سمجھ رہی نہ کلمے کو سمجھ رہی۔ یہ عذاب بھی ہماری طرف سے آ رہا کہ ہم اس کے ذمہ دار بن گئے اور ہم مسئول ہیں، ہمارے کاموں پر اللہ کی طرف سے اس بات کی ذمہ داری ہے، اور اللہ پوچھیں گے کہ بھائی تمہاری زندگی کی وجہ سے لوگ ہم کو نہیں پہچان سکے، کہ نہ تم خود پہچانے نہ پہچاننے کا موقع دیے۔ تب ہم ایسے ہیں کہ ہمارے پہ نہ کفر کا فتویٰ ہے اور نہ ہم بالکل گویا دین سے خارج ہیں، لیکن ایسے کمزور دین میں ہے کہ ہمارا دین ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک آدمی زندہ ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، انجیکشن لگے ہوئے ہیں، گلوکوز کے شیشے چڑھ رہے ہیں اور اس کی دم گویا بالکل پکڑا گئی ہے۔ اب ایسی حالت کے اندر اس زندگی سے نہ بیوی راضی نہ بچے راضی نہ رشتے دار راضی کہ بھئی یہ بھی کیا زندگی ہے، مرغا تو نہیں کہہ سکتے کہ ساتھ چل رہی ہے۔ ایسی ہماری زندگی کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، کفر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام ایسا کہ نہ اللہ راضی نہ اللہ کے رسول راضی نہ فرشتوں کی طرف سے کوئی دعاؤں کو قبولیت نہ اللہ کی مخلوق ہماری تائید کے اندر آ رہی۔ ہمارا ایمان ایسا کمزور ہو گیا تو بشکل وہ جو بالکل قریب مرنے کے قریب ہے، ویسے ہمارا ایمان اتنا بے جان جو ہم کو مسجد میں نہیں داخل کر سکتا، ہم کو حیا کی رہبری نہیں کر سکتا، ہم کو حق کا راستہ نہیں بدلا سکتا، ہم کو باطل سے نہیں روک سکتا، ہم کو اللہ کی عظمت کی بجائی ہمارے دل و دماغ میں بچا نہیں سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کلمے کی اور نماز کی اور ان اعمال کی محنت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، ہماری سوچ بگڑ گئی۔
ہم کمائی کو سوچ رہے ہیں، ہم پہننے کو سوچ رہے ہیں، ہم کھانے کو، اپنی غذاؤں کو سوچ رہے ہیں، ہم اپنی راحت کی شکلوں کو سوچ رہے ہیں، ہم کمانے اور مالدار بننے کو اتنا سوچ رہے ہیں کہ مالدار بننے کی تمنا میں قرضدار بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے قرضدار کہ وہ قرضوں بھی موت تک ادا نہیں ہو رہا، اب اس قرضے کے غم کے اندر نہ حلال سمجھ میں آ رہا، نہ حرام سمجھ میں آ رہا، نہ دین سمجھ میں آ رہا، نہ ایمان سمجھ میں آ رہا، بخالص ضروریات زندگی کے اندر الجھ گئے اور اسی میں ہماری اپنی زندگیاں لگ گئی۔ اب کلمے کا پہلا مطالبہ ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ اس لیے ہم کو جو خوشیاں دی گئی، جو اسباب دیے گئے، ان سب میں بھی ایمان کے ماحول سے ہم کو آزاد نہیں کیا گیا۔ سوچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان چیزوں کو مانگا اور امت کو بھی اس راستے پہ مانگنے پہ ڈالا۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی ہوایا فیما تحب وترضی۔ اے اللہ تو میرے خیالات میں، میرے دل کے وسوسوں میں اپنا خوف اور اپنی یاد ڈال دے۔ تو نبی اللہ کا خوف مانگ رہے اور نبی کی امت روٹی کے دو ٹکڑے مانگ رہی، اور نبی اللہ کی یاد مانگ رہے اور ہم مال اور پیسوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ہماری زمین کا کیا ہوگا، ہمارے کاموں کا کیا ہوگا، ہماری اولاد کے مستقبل کا کیا ہوگا، الگ قوم کی طرح ساری چیزوں کی ترقی کا راز اور بنیاد اللہ کے حوالے ہو جانا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع ہو جانا۔ اگر یہ دینداری اور زندگی کے اندر یہ راستہ آ گیا تو اللہ آج بھی بتلا رہے کہ اس راستے کو خدا غیروں کو مروب کرتے ہیں اور بے دینوں کو متاثر کرتے ہیں۔ وقت میں کہ ان چیزوں کی تفصیلات میں جایا جائے، آئے دن اللہ کے راستے میں نکلتے رہتے، جاتے رہتے، آتے رہتے۔ ایک جماعت لندن گئی، اور جب لندن پہنچے تو ایئرپورٹ کے اوپر گویا پورے افراد اترے۔ اب امیگریشن والے کو راستے بناتے رہے، شہریں دیکھ رہے اور ان کی کیوں بناتے جا رہے ہیں۔ 3-4 جماعتیں پہنچ گئی تھی، ایک ہی ساتھ 32, 35 یا 40 کے قریب افراد ہو گئے تھے، اور یہ پورے وہ جو 4 مہینے گزارنے اور اس علاقے میں دین کے کام کے لیے اللہ نے پہنچایا، اب ان کے ہولی اور چہرے دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک کیوں الگ بنا رہے ہیں، اور ایک سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اتنے وقت کے لیے آئے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم 4 مہینے کے لیے آئے، تھپا مارا اور چھوڑ دیا۔ اب وہ بازو والے دیکھ کر پریشان ہو، پوچھ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس سے ایک آدمی پہ 1 گھنٹہ گزر جا رہا اور تم ان کی صورت دیکھ رہے اور اس ٹائم لا کے چھوڑ دے رہے، آخر کیا بات ہے؟ تو بے دین نصرانی عیسائی وہ عہدیدار کہہ رہا بھائی تم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہہ رہے کیا فرق ہے؟ ہم بھی آئے تم وہ بھی آئے۔ تو کہنے لگے تم ہمارے ملک میں لینے کے لیے آئے، یہ ہمارے ملک میں دینے کے لیے آئے۔ یہ اخلاق دیتے، یہ محبتیں دیتے، یہ غمخواری دیتے، ان کے آنے سے جرائم نکلتے، برائیاں دور ہوتی، اور ان کا اور یہ جب واپس آتے تو ان کے جھولے اور تھیلے دیکھ لو تو کوئی چیز آگے نظر نہیں آتی۔ تو یہ ہمارے پیچھے لینے کے لیے نہیں آئے، ہم کو دینے کے لیے آئے، تو تمہارے میں ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب یعنی مطلب ہے کہ اس دور میں بے دین اور اسلام کی عداوت رکھنے والے طبقے میں خدا دین کی نسبت رکھنے والوں کی محبت کو روک ڈال رہے ہیں۔ اگر آدمی دین پر دے رہے گا تو اللہ پاک ہر جگہ راستہ نکالیں گے اور ہر جگہ راستے نکال، لیکن مصیبت ہے کہ ہم کو مسائل کا حل خدا کے غیر میں نظر آ رہا، خدا کی ذات میں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سارا عذاب ہمارے اس نگاہوں کے بھٹکنے کا اور اعمال کے بگڑنے کا۔ اور دعوت کی بنیاد یہ ہے کہ بھئی اس ایمان والی پختگی کو، کلمے کے اس تقاضے کو پورا کرو۔ میں کلمہ پڑھ لیے تو پھر کلمہ تو 5 سال کا بچہ بھی پڑھا، 3 سال کا بچہ بھی پڑھا، اور کیسا پڑھا کلمہ؟ اب اسے محبت سے پڑھائے، بات کرنے لگا تو پہلی چیز اسلامی معاشرے کی تربیت اور شریعت کا راستے کی رہبری یہی ہے کہ وہ اپنے بولنے والے بچے اور بچی کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ اب اس کی زبان پر کلمہ طیبہ آ گیا، اب جو آیا کہہ رہے کہ بیٹا ذرا کلمہ پڑھ کے سنا دو، بیٹی ذرا کلمہ پڑھ کے سنا دو۔ اب وہ ہوا ناز نخرے، اب تھوڑی دیر میں اس کی پیٹ تھک کے تو بیچارے تیار ہو گیا۔ اب بیٹی بچائی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئی، اب سنا رہے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ بھی سناتے رہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب ماموں خوش ہوئے تو 2 روپے دے دیے، چچا خوش ہوئے تو 10 روپے دے دیے، دادا خوش ہوئے تو 50 روپے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اب چھوٹا بچہ
کا فوراً گود میں چڑھ جاؤ اور کہہ رہا کہ لے کے چلو، کہاں لے کے چلو؟ میں وہ دکان کی طرف لے کے چلو جہاں بیلون ملتے، ٹافی ملتی، چاکلیٹ ملتا، بسکٹ ملتی، میرے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی۔ اب وہ کوئی دوسرا آیا تو خوشی خوشی سنا رہا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ سنائے تو مجھے دکان تک جانے کا راستہ مل گیا اور ہاتھ میں میرے کھانے پینے کے کھیلنے کے پیسے آ گئے۔ تو 3 سال کا بچہ کلمہ پڑھ کے دکان کی طرف بھاگا اور 30 سال کا مسلمان کلمہ پڑھ کے پھر پیٹ کی طرف اور دکان کی طرف بھاگا، تو ہم میں اور 3 سال کے بچے میں فرق کیا ہوا؟ وہی نادانی کا کلمہ پڑھ، وہ کلمہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا شعور آئے، ان کی عظمت آئے، ان کی قدرت آئے۔ اب اس کے لیے دعوت کا ایک ماحول بنایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس ماحول کے اندر فتنے ختم ہوئے، فساد سارے کے سارے محبتوں میں اور عداوتیں، مخالفتیں، معرفت کے اندر بدل گئی اور حالات جنت میں بن گئے، اور ہر ایک کی سوچ اور فکر ایمان کے اعتبار سے، عورتیں سوچ رہی تو ایمان کے اعتبار سے، مرد سوچ رہے تو آخرت کے اعتبار سے، بچے سوچ رہے تو اللہ کی رضا کے اعتبار سے۔ اب ایک ماحول میں دین کی برکت کی ہو جاتی ہے۔ اب ہم کیا ہے، کیونکہ ہماری سوچ بگڑ گئی۔ اب اگر خیر کے راستے کی بھی کوئی سوچ رہے تو اس بگڑے ہوئے ذہن سے سوچ رہے، اہل اللہ کی صحبتوں میں نہیں سوچ رہے، حق پرستوں کے معاشرے میں نہیں سوچ رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حق کا راستہ بھی حق والوں سے لیا کرو، جس سے چاہے کہ حق کی بات سن لو، یہ خود آدمی کے لیے ضلالت و گمراہی میں ڈالنے کا بڑا دروازہ ہے۔ اس لیے احتیاط بتلائی کہ بھئی اپنی زندگی کو تقوی و طہارت کے ماحول میں رکھو، کھانے میں، کمانے میں، بولنے میں اور دین سیکھنے میں۔ بھئی ہر آدمی نہیں، جس پر امت اعتبار کرے اور جس پہ قوم کا اجماع ہو اور جس کی زندگی میں آخرت کی فکر نظر آئے اور جو تقوی و طہارت کا طلبگار ہو اور جو اس مردار دنیا کے ردی سامانوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہو، ایسے کے قدموں میں دین سیکھنے کا حکم دیا گیا۔ ورنہ جس کے پاس آپ دین کے لیے بیٹھو گے تو دین نہیں، وہ فتنہ بنے گا اور زندگیاں بگڑے گی، اور آج وہی ہو رہا۔ ایسا کیا کریں گے؟ نہیں مجھے دین کی ایک بات سمجھ میں آ گئی، اب میں 1000 کتابیں چھپا دوں گا۔ ارے بھائی کتابوں کو حرام نہیں بول رہا بولا، لیکن یہ نہج نبوت نہیں ہے۔ اللہ اگر کتابوں سے دین پھیلتا تو اللہ پاک ہزاروں لاکھوں کتابیں اتار دیتے اور ہر زبان میں اتار دیتے تاکہ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے مل جائے۔ پورے دور نبوت میں ایک ہی کتاب تھی اور وہ اللہ کا کلام تھا بس، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ملے گی، صحابہ بھی دن رہی ہو۔ اور خالی نبوت کے دور میں نہیں بلکہ پورے 100 برس کا دور لے لو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پہلی صدی لے لو اور دوسری صدی کے اندر 20 برس تک صحابہ سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے تک، لیکن اس کے اندر کون سی کتابیں تھیں؟ ارے وہ ایک کتاب بھی منتشر تھی، کسی کے پاس کچھ آیتیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں، کسی کے پاس کچھ سورت۔ اب جو حافظ قرآن تھے ان کے سینوں کے اندر قرآن جمع ہوتے جا رہا تھا، اور پھر اس طریقے سے وہ ایک کتاب بھی 23 سال میں اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ نہیں کہ تم کو قیامت کا کام کرنا ہے اور بڑا کام کرنا ہے، لہٰذا یہ کتابوں کے سیٹ کے سیٹ آ رہے ہیں، آپ اسے بانٹتے چلے جائیے۔ تو یہ نہج نبوت کا اور دعوت کا ہے نہیں۔ اور آج کے زمانے میں آپ کا ہمارا زندہ تجربہ ہے، شوق میں 50 کتابیں خریدتے ہیں، کتنے بڑا تو معلوم ہوتا ہے ایک کتاب بھی پوری نہیں پڑے، اور آپ 5 سال سے ہیں، 2 سال سے ہیں، لیتے جا رہے ہیں۔ تو نبوت کا راستہ ہے تھا کہ عمل کرو اور آگے کا اللہ کا حکم لو۔ تو اللہ پاک کا غیبی نظام یہ تھا، کچھ آیتیں نازل ہوئی، امت میں اس کی استعداد آ گئی، پھر دوسری وحی آئی، اس میں آگے کی استعداد آئی، پھر آگے کی وحی آئی، اس میں آگے کیا احکام آئے۔ اس طریقے سے ایک کتاب اللہ نے دی، وہ بھی 23 سال میں دی۔ اس لیے دین معلومات کا نام نہیں ہے، معمولات کا نام ہے کہ معمول زندگی صحیح کر لو، زندگی کے اعمال ٹھیک کر لو۔ معلومات تو بے دینوں کو بھی ہے، اسلام کے دشمنوں کو بھی ہے۔ آپ ایک جلسہ رکھو اور رکھ کے ان کو بلاؤ، وہ سیرت میں وہ باتیں کریں گے جو آپ مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن پھر زندگی کے اندر وہ صرف اپنی کبر کو، اپنی ضرورت کو، اپنی خواہشات کو اور اپنے اخراج کو دیکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھیں گے۔ حالانکہ زبان سے سیرت کے تذکرے کر رہے ہیں، مثالیں توڑ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن نہج نبوت کے بدلا کہ ایک صدی گزر گئی اور امت کے اندر کوئی کتاب نہیں، اور وہ امت کا طبقہ جتنا قیمتی رہا، قیامت تک کوئی طبقہ اتنا قیمتی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے اس طبقے کو اتنا قیمتی بنایا، بے کتاب کے بنایا، بھائی ایک ہی کتاب اللہ کی دی، اور وہ بھی 23 سال میں دھیرے دھیرے تکمیل پائی۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب صحابہ کی بغلوں میں نہیں تھی۔
بس ان کی زندگی میں دین تھا اور دعوت کی زندگی سے زندگی دین منتقل ہو رہا تھا. ان کی زندگی کا ہر دن ایک برف تھا, ہر رات ایک برف تھی, ان کا ہر عمل زندگی کا ایک باب تھا, اور یہی میرا زندگی کی کھلی کتاب تھی جس کے اندر دنیا دیکھ کے حق کو پہچان رہی تھی. ایسے پہچان رہی تھی کہ یمن کے علاقے کا ایک سردار بادشاہ آ گیا ادھر کا, اور اس نے آ کر صحابہ کرام سے کہا جو مسجد نبوی میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی حلقے میں قرآن سکھلایا جا رہا, کسی حلقے میں آخرت کی فکر ہو رہی ہے, کسی حلقے میں ایمانیات کے تذکرے ہو رہے ہیں, کسی جگہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. اب وہ آیا اور کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ اشکال ہے, تمہارے نبی سے ملا میں بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا ان کو 24 گھنٹے اپنا مہمان بنا لو, اس کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. وہ انہیں کے مہمان بن کے رہ گیا. کبھی وہ تعلیم کے حلقوں کو دیکھتا, کبھی وہ ایمان کے تذکروں کو سنتا, کبھی وہ تقوی و طہارت کی باتوں کو سنتا, کبھی وہ آخرت کی فکروں کو دیکھتا, کبھی ان کے رات کے رونے کو دیکھتا, کبھی ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کو دیکھتا, کبھی ان کے گرم آنسوؤں کو دیکھتا, کبھی آنے والوں کی خدمت اور محبت کو دیکھتا, کبھی مسافروں کی توازن کو دیکھتا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ 24 گھنٹے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سائے میں پھرنے لگے. اس حلقے میں پہنچے جہاں پر عائشہ بیٹھا تھا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے میرے ساتھیوں کو کیسے پایا؟ تو اس نے بے ساختہ کہا کہ ان جیسا بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا بتا دیجیے بس. اب آگے میں کوئی اشکال میرا نہیں رہا, تو ختم ہو گئے. آپ نے فرمایا میں یہ کلمہ لے کر آیا ہوں, جو اس راستے میں چلے گا اللہ ان کو اس طرح بنا دے گا, وہ قدموں میں گر گیا اور آپ کی غلامی کو قبول کر گیا. تو وہ یہ کتاب کی زندگی کی ماحول کی دعوت کی کہ جس میں زندگیاں بدل رہی ہیں. اب زندگی کے بدلنے کے لیے ایک ہی راستے دیا گیا تھا کہ بھئی اس کلمے کو کلمہ بناؤ. اب آج ہم کلمے کو تو فریم میں لگا دیے, تو پھر ہمارے ڈرائنگ روم میں, دیوان خانوں میں, گھر کے اندر, اور پھر یہ کتاب ہمارے بغلوں میں اور ہمارے گھروں میں کتابیں موجود. لیکن زندگی کا حال بقول ہمارے مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اسلام کتابوں میں, مسلمان قبرستانوں میں ہم بھی جگہ رہ گئے بس. اب ہم کو دیکھ کے کوئی پہچان نہیں ہے. اگر مسلمان ایسا تو توبہ کرو, اگر مسلمان ہے تو دنیا کے طلبگار ہے تو بھائی اس سے پناہ مانگو, اس سے بھاگو. اب یہ لوگ دنیا دیکھ رہی ہے, اس لیے کہ ہماری زندگی کا یہ حال ہے. جب ہم کو خود اپنی کتابیں پڑھنے کا شعور نہیں, تو ہم دوسرے سے یہ امید رکھے کہ وہ کتاب پڑھ کر اور دین سمجھ کر آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کے راستے پہ ڈالا تھا کہ وہ اصل راستہ یہ